الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله کس طرح انکار کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اور تم تھے بے جان پس اس نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر تھا، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم لوگ کفر کیسے کرتے ہو؟ سب دیکھ لیا اور پھر بھی کافر بنے بیٹھے ہو، جبکہ یہ سب کچھ ایک اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ کہ تم بے جان تھے، اللہ پاک نے تمہیں زندگی عطا کی۔ ظاہر ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہم تو نہیں تھے، ہمارا تو نام نشان نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا، اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اب یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کرنے والا، کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ۔ پھر اسی طرح اللہ پاک تمہیں موت دیں گے، اور موت دینے کے بعد پھر تمہیں زندگی دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے اتنی بات کا تمہیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ایک ہی اللہ ہے۔ تو پھر اس اللہ کا تم انکار کیسے کیے ہوئے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی دور دراز پہاڑی کے اوپر موجود ہو اور وہاں کوئی پیغمبر یا کسی کی دعوت اس کو نہیں پہنچی، اللہ نے اس کو عقل بھی دیا، احساس بھی دیے، اور اس کے باوجود وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ اگر دعوت والا نہیں آیا، اتنا عقل تو ہونا چاہیے کہ بھئی یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری کائنات کوئی چلانے والا تو ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں
اتنی زیادہ تعلیم دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تعلیمات تھے وہ میں نے تمہیں دے دیے، یہاں تک کہ تمہیں مردے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو اس وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ایسے ہی آپ نے مردے کو اٹھا کے قبر کے اندر رکھ دیا اور پھر اس کے بعد آپ مٹی اٹھا کے اس کے قبر کے اوپر ڈالتے ہیں، تو اس وقت کیا پڑھنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وہ تعلیم بھی دی کہ دیکھو اس مٹی سے اللہ پاک نے تمہیں پیدا فرمایا، اسی مٹی کے طرف واپس جاؤ گے، پھر اسی مٹی سے اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اور پھر یہ کہ آپ سے حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مٹی کو ہفتے کی دن پیدا فرمایا، جو ہمارا پورے ایام کا ترتیب ہے نا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو ہفتے کے دن اللہ رب العزت نے مٹی کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ جو فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کروڑوں سال پہلے پیدا فرمایا، زمین اور آسمان کے پیدائش سے پہلے، اور پھر بھی تم اللہ رب العزت کا انکار کیے ہوئے ہو، تو آپ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں سب، ثم استوى الى السماء، پھر قصد فرمایا اللہ پاک نے آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس اس کو ٹھیک کر دیے 7 آسمان۔ اللہ نے زمین پہلے پیدا فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان پیدا فرمایا، ترتیب یہ ہوئی۔ بعض حضرات یہ ترتیب بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ پہلے اللہ پاک نے آسمان پیدا فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہے اور آسمان بعد میں، اور سورہ نازعات کی اس آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، آسمان پہلے اور زمین بعد میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں،
اللہ رب العزت نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا، آسمان کو بعد میں۔ تطبیق اس طریقے سے ہے کہ پہلے زمین کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان بنائے۔ آسمان کے بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کو بچھا دیا۔ تو زمین کے اوپر کام دو مرتبہ ہوا ہے، ایک تو زمین کو پیدا فرمایا وہ آسمان سے پہلے، پھر اس کے بعد اس زمین کو بچھایا یہ آسمان کے پیدا کرنے کے بعد۔ اس لیے دو آیتوں کے اندر جو بات ہے وہ ایک تو پیدائش کی، دوسری بچھانے کی۔ تو پیدائش کے اعتبار سے زمین پہلے آئی اور آسمان بعد میں، اور یہ بات عقل کو لگتی بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ چھت بناتے ہیں تو چھت کہاں پر بنائیں گے؟ پہلے زمین بنائیں گے پھر چھت بنائیں گے، تو زمین کی پیدائش پہلے ہوتی۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 آسمان بنائے۔ یونانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 9 آسمان پیدا فرمائے۔ ان کی بات اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان کے بعد ایک تو عرش ہے، یہ 8واں آسمان، پھر اس کے بعد کرسی ہے، یہ 9واں آسمان۔ تو وہ عرش کو الگ آسمان گنتے ہیں، کرسی کو الگ آسمان گنتے ہیں، اور تمام کو ملا کر 9 آسمان کا وہ لوگ کہتے ہیں کہ 9 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ نہیں، اگرچہ ان کا مقام، درجہ اور ان کی پیدائش اور ان کی عظمت وہ آسمانوں سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ باقاعدہ آسمان نہیں ہے۔ آسمان 7 ہی ہے جو اللہ نے پیدا فرمائے، اور 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے عرش کو بچھایا، پھر اس کے اوپر کرسی ہے، اور پھر اس کرسی کے ماورا جہاں عقل کام نہیں کرتا، اللہ رب العزت کا جلوہ اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اب وہ اللہ رب العزت کا جلوہ، وہ نورانیت، وہ روشنی جو اس کرسی کے اوپر پڑتی ہے، پھر اسی روشنی کو، اسی جلوے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جلوہ ہوتا ہے، باقی اللہ رب العزت کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی آنکھ کے اندر طاقت ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، کہ کوئی آنکھ اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتی، اور اللہ رب العزت ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اور وہی اللہ باریکی کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس بات کے ساتھ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کی مناسبت کیا ہے؟ آسان ہے، ایک پانی ہے، اب اس پانی کے اندر کتنی چیزیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں صرف یہ پانی نظر آتا ہے کہ ہم یہ پیتے ہیں۔ اب اس پانی کے اندر کتنا وٹامن ہے، کتنا وٹامن اے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے کیمیکل، کتنے قسم کے معدنیات اس کے اندر ہیں، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو اب دیکھو یہ ہماری نظروں کا قصور ہے کہ ہماری نظریں وہ مکمل نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس میں سب کچھ رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے پورے کائنات کو بنایا،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے اور اللہ ہی نے بنایا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، اور وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ شروع سے آخر تک ہوگا، اس کے لیے کوئی فنا نہیں، اس کے لیے ختم ہونا نہیں، جیسے کہ اللہ کا ارشاد مبارکہ یہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی، ہر ایک چیز نے مرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور وزیر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، باتیں یہ کر رہے تھے، بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ موت نہیں ہوتی اور میں مرتا نہیں۔ وزیر نے دیکھ کر کہا کہ بادشاہ کیوں؟ تو بادشاہ نے کہا دیکھو موت نہیں ہوتی نا تو ہمیشہ میں بادشاہ رہتا اور میری بادشاہت ختم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ چلتا ہے ایسے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ لگتے تو ایسے تھے کہ بڑے ہوشیار ہو، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عقل کی کمی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا بول رہے ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک بول رہا ہوں۔ کہ کیسے؟ وزیر نے کہا کہ دیکھو کہ اگر موت نہیں ہوتی تو تم تو بادشاہ بنتے نہیں، تم تو بادشاہ موت کی وجہ سے بنے ہو۔ ظاہر ہے کہ تمہارا پردادا پردادے کا پردادا اگر وہ نہیں مرتا تو تمہارا نمبر بادشاہت کا کہاں سے آتا؟ وہ مرا، پھر اس کے بعد وہ مرا، پھر اس کے بعد وہ مرا، پھر اس کے بعد تمہارا نمبر آیا نا۔ تو یہ جو تم کو بادشاہ بنائے موت نے بنایا ہے، تو یہ موت ہر ایک کے اوپر وارد ہوگی اور ہر ایک کے اوپر اس نے آنا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں موت نہ ہو صرف زندگی ہو تو یہ کوئی فائدے والی بات وہ نہیں کہتا، اس لیے کہ موت اس میں انسان کے لیے بہتری بھی ہوتی ہے اور حد سے زیادہ۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اور تم تھے بے جان پر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سب، ثم استوى إلى السماء، پھر قصد فرمایا آسمانوں کی طرف، فسواهن 7 سماوات، بس اس نے ٹھیک کیے 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔